ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گل پاک محمد پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کنیں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران صدوت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے
مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز جب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و دوا تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دنوں بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہے تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے سونا پاس ہے سونا زار ہے اٹھ پیارے سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زار ہے اٹھ پیارے تو کہتا ہے نیند ہے پیاری تیری مت ہی نرالی ہے آنکھیں ملنا جھنجلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کوئی گالی ہے حضرات ذی وقار سامعین محترم علماء کرام مشائخ اعظام میں بڑے طویل عرصے کے بعد یہاں حاضر ہوا ہوں اور آپ حضرات کی یہ محنت یہ کاوش یہ محبت یہ مودت اور یہ انتظام انصرام دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوئی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اور ہم حضرات یہاں جو جمع ہیں نبی علیہ السلام کی غلامی کے لیے ولادت و سعادت کی خوشی میں حضور کا ذکر سننے کے لیے اور اگر کسی بندے کو اتنا بھی عزم نہ ہو تو ہمارے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے اس بندے کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے ایسا تھرمومیٹر نہیں ہے جو اس کے سینے پر رکھا جائے الحمدللہ یہ آپ چمکتے ہوئے چہرے بیٹھے ہیں سارے سٹیج پر بھی علماء بیٹھے ہیں حفاظ بیٹھے ہیں قراء بیٹھے ہیں نعت خوانان حضرات بیٹھے ہیں یہ سارے چمکتے ہوئے ہیں کسی کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں اور یہاں ہم کوئی خلاف شرع کام بھی نہیں کر رہے اور خود میرے آقا و مولا چاہتے ہیں کہ بھرے مجمع میں حضور کا ذکر ہو حضور خود بھی چاہتے ہیں
میرے آقا خود بھی چاہتے ہیں کہ بھرے مجمع میں میرا ذکر ہو. میں کوئی لمبی چوڑی آپ سے بات نہیں کروں گا، صرف چند باتیں آپ حضرات کو تھوڑا سا آنکھیں ملنا، جھنجھلا پڑھنا. میں اعلیٰ حضرت کا یہ جو میں نے پڑھی ہے نا نعت، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات کو بیدار کرنا مقصد ہے. بزدل بندے کا کام ہی نہیں ہے حضور سے پیار کرنا. جو آدمی بزدل ہے، جس کی ٹانگیں ویسی کانپ رہی ہوں میری گفتگو سن کر بھی کہ جی مولانا صاحب کچھ کروں، تو ایسے بندے کا کام ہی نہیں ہے حضور سے پیار کرنا. اقبال کہتا ہے نشان راز یا عقل ہزار ہیلا مپس. اقبال کہتا ہے جدوں بھی حضور کا پتہ پوچھنا ہے تو عقل کو نہیں پوچھنا. یہ تو تینوں گھروں بھی نہیں نکلن دے گا. جس آپ عقل کو پوچھتے تھے 8 تلواریں لے کے بدر وال کدی نہیں سی جانا. آج لوگ کہتے ہیں مولانا طوفان آ رہا ہے سر نیچے کر لو. میں کہا جی طوفان گزر گیا تو پھر کسی کو کیا پتا سر اوپر تھا یا نیچے تھا. اقبال کہتا خطر کعب و تمہارا امتحان است یار ممکنات جسم و جان است. اقبال کہتا خطرے دے ویلے تو جڑیاں دا پتہ لگتا ہے، جب خطرہ گزر جائے تو پھر کسی کو کی پتا مجدد الفسانی ستا رہا یا کھڑا رہا. جدوں بدر ویڑی تھا حضور نے فرمایا جانا چاہیے کہ نہیں. 8 تلواراں کول سن صحابہ دے کول، صرف 8 تلوار. جدوں بار بار پوچھا تے سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے. عرض کی تھی حضور ساڑھے کول پوچھتے ہو. سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا عادے من شیطا خود من اموالنا ما شیطا وعادنا ما شیطا. حضور 8 تلواراں کھان واسطے روٹی بھی کوئی نہیں، کھجورا بھی پوریا کوئی نہیں، لیکن تسی حکم دے ہوتے کیسر و کسرا نہ بھی جنگ چھیڑ دے. حکم دے کے حکم تسی دے ہو گل بھی کرنا نہیں. آج مسلمان جی گھر بہ کے ٹنگا میں گفتگو سن کے اپنے محبوب دی تلوار دی گل نہیں کرنی. مولانا سیدھی سیدھیاں گلاں کیتے کرو. میں کہا جی حضور دی تلوار دی گل نہ کریے. انگریز کہنا نہ کرو نہ اپنے نبی دی تلوار دی گل. انگریز 1400 سال تو بعد تو اپنے نبی دی تلوار دی جی تو مطلب ہے نہیں جی نہیں وہ ایسے چلی تھی. تو کہا حضور چکی ہے کیوں کی کرنا ہے، چکی حضور. اور ساڑھے اندر کوئی ایسے نالیک جمے اور کہنے لگے جی ہم بارود والے نہیں ہیں درود والے ہیں. میں کہا ہم درود والے بھی ہیں بارود والے بھی ہیں. آپ کو کس نے کہا؟ اور خنزیر تے چلا گیا اس ملک کے جو پرویز مشرف جی نے سورہ انفال بھی کٹی تھی، سورہ جناب توبہ بھی کٹ دی تھی انگریزوں نے کہن دے. انہوں نے کہا اے نبی دی آئے قرآن دی سورتاں سانو تکلیف دے دیا. انہوں نے کہا اسی کٹ دے دیا. اور کہتے ہیں جی نبی دی تلوار دی گل بھی نہ کرو. میں توجہ میں گل کرن اگے پھر میں چلنا. اے میرے آقا و مولا میدان احد وچ تشریف لے جا رہے بس آپ بیٹھ لیں بات سنیں. میں جی ٹنگا دی کام کر رہی ہاتھ کام کر رہے ہیں فی الحال. یہ بھی نہیں کام کرن گے تو مرتے نہ بھولے نہ مرتے نہ نعرہ تکبیر بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. اسی تے اوما جڑے مرن میرے بھی حضور دی ناموس دی گل کر لی. سمجھ آئی نا بات؟ ہاں بھولے نہ مرتے مرتے. میں یہ تو گل کر رہا تھا 1 گھنٹے کی تقریر ہے صرف صحابہ دی ہوتے کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. 70 بھی زخم لگے ہونا کیا حضور کا خیال رکھنا. 10 سالہ بچہ حضرت طلحہ بن برا 10 سال عمر تے حضور دے ہاتھ تے پیر چومے. حضور نے فرمایا بچہ 10 سالہ ہے بچہ ہونا ہے جنوں اے کھڑیا جڑا اے صحابی طلحہ بن برا 10 سالہ عمر ہے. حضور دے ہاتھ تے پیر تے چومے. حضور نے فرمایا بچہ تو میرے ہاتھ پیر کیوں چومے؟ کہنا جی میں بڑا پیار ہے. حضور نے فرمایا پیار ہے؟ فرمایا جی پیار ہے. فرمایا جا کے پیو مار کے آ قتل کر کے فضل تو نبا کا. فرمایا جا پیو مار کے آ. صحابہ کہنے انہوں نے بچے نے چھاڑ ماری محفل جو نکل کے تلوار. حضور بھی کوئی کام میں ہونے گردن لے کے آئے. جب دور گیا کہ حضور نے واپس بلا لیا. فرمایا میں پیو مروان نہیں آیا، میں دیکھنا سی بھائی زبانی کلامی عملاً بھی کوئی محبت ہے. اور بچے بیمار ہو گئے کچھ دن بعد. بھولے نہ مرتے مرتے. یہ دیکھتے میں بچے دی گل کرنے لگا. بڑے دی شان تے بڑی ہے. کچھ دن بعد طلحہ بن برا بیمار ہو گئے. میرے آقا انہوں نے گھر صبح جا رہا ہے شام جا رہا ہے تیمارداری کرنے واسطے. میں کہا نبی دی عزت دا گل کر.
ستے ستے میں کاریگر میں جب خواب میں زیارت ہو میں کہا خواب میں ستے ہوئی تیری زیارت ہوئی پاگل ہے تو حضور دے دین دا کام کر رہا محبوب دیکھ رہا ہے تو جڑا کام کر رہا انہوں نے نہیں پتا میں اپنے غلام کو کتنے نال نوازنا کام ٹکے دے رکھے مجھے بڑی جناب حضور کی زیارت ہونی چاہیے میں کہا کام کیا کی تینو زیارت ہونی چاہیے گل مک جاتی جب زیارت ہو اینے ٹماٹر جب دن کٹے پھر دیکھتے کہ جی مجھے زیارت ہوئی ہے میں کہا جی پیر میرے نشان ایک جھلک دیکھے پیر پوری زیارت نہیں ہو صرف ایک جھلک دیکھے پیر میرے نشان حضور دے دین دا کام کر رہا محبوب دیکھ رہا ہے تو جڑا کام کر رہا انہوں نے نہیں پتا میں اپنے غلام کو کتنے نال نوازنا کام ٹکے دے رکھے مجھے بڑی جناب حضور کی زیارت ہونی چاہیے میں کہا کام کیا کی تینو زیارت ہونی چاہیے گل مک جاتی جب زیارت ہو اینے ٹماٹر جب دن کٹے پھر دیکھتے کہ جی مجھے زیارت ہوئی ہے میں کہا جی پیر میرے نشان ایک جھلک دیکھے پیر پوری زیارت نہیں ہو صرف ایک جھلک دیکھے پیر میرے نشان ادا کی تھی بھج کے بان کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارتے بے تاب ہوئے نہ خونیاں مست نگاہ پیر صاحب کہتے میں نے بھج کے کباب ہو گیا کہ راج کے جناب دیکھے بھی کوئی نہیں الطیف و سلام من طلاته بشد و بدا من مفرته فسکرت ہونا من نظرته لینا دیا فوجہ جد چڑیاں دوبرو قوس مثال دسن جتو نوکے میادے تیر چھٹن لبا سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہل لڑیاں اے زیارت رسول اللہ دی پیر میرے لی شاہ زیارت کرے دے فرمان جی بس میں تے ظلف چو خوشبو اٹھی تے فرمایا میں تے خوشبو سونگی ڈھائے پیا کیوں جی اے پیر میرے لی حضور دی زیارت ہوئے تے گل مک جاندی اس تو بعد پیر صاحب فرمانے لکھے پڑیا سب بلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولو ساہا نال دل لگیا بے پرواہا نال جتھے دم مرن دی نئی مجال صلی اللہ علیہ ذوالجلال بات حضور دی دین دا کام کرو حضور دی ناموس دا کام کرو اور ایتے ایک بچی 14 سالہ بچی نو گولیاں لگ گئی ہیں ملالہ نو ساری قوم افسردہ ہو گئی میں آکھا جی ملالہ نو گولیاں لگیاں افسردہ ہو گئے ہو کہ حضور دی اگلے فلمہ بنا دیتیاں کہ تسی چپ کر کے بیٹھے ہو چپ کر کے بیٹھے ساری جناب ساری حرکتیں چاہ گئے جی ملالہ کو گولیاں لگ گئی میں کہا ایک ملالہ ساری کائنات دیا ملالہ ہی مر جائیں ساری کائنات ہونے ہی غرق ہو جائے سانو پھر بھی پریشانی کوئی نہیں حضور کی ناموس کی بات کر وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان حضور کی ناموس کی بات ہی کوئی نہیں جناب ملالہ کو گولیاں لگ گئی میں تے وضاحت کر دے وہاں ہوئے مسلمانہ دی دھی تے کبھی اوباما میرا آئیڈیا لے یہ ہو نہیں سکتا کبھی بس ایتھے گل مک جاتی ہوئے مسلمانہ دی دھی تے کبھی اوباما میرے آئیڈیا لے وہ مسلمانہ دی دھی نہیں ہو سکتی ہوئے مسلمانہ دی دھی تے کہتی امام حسین میرے آئیڈیا لے امام حسن میرے آئیڈیا لے پھر تے گل کوئی منن والی پھر کیسی بھی سر ٹیک دے دے اور ظالم دے پتروں یہ کی کیتا ہے یہ تو ہوئے مسلمانہ دی دھی تے کبھی میں نے اوباما آئیڈیا لے گل مک گئی مسلمانہ دیا دھیاں اتنی بھی شرم نہیں ہوتی ایک گل یاد رکھنا بالکل کائنات پوری 14 سالہ تاریخ 1400 سال تاریخ مسلمانہ دیا دھیاں اتنی بھی شرم کدی نہیں ہوئی کہ کافرہ دا بڑا جڑا سرخانہ ہے جنہیں عراق مسلمانہ دے دنگے کر کے کتے چھوڑے جنہیں رسول اللہ دیا فلمہ بنوائیاں جنہیں عراق مسلمانوں نے کنٹینوز بند کر کے ذبح کیتا 400 قرآن دے نسخے بالکرام بیس ہوتے جلائے قرآن میں گولیاں مروائیاں قرآن ہوتے شراب ڈلوایا قرآن میں لیٹرینہ چھوٹوایا علماء دیا داڑیاں منڈوائیاں مسیطہ گھوڑے بدھے مسیطہ امریکی فوجیاں شرابہ پیتیاں جڑا اتنا بڑا ظالم تے بدکار ہوئے مسلمانہ دی دھی کہے کہ او میرا ایڈیا اینج نہیں ہو سکتا اینج کبھی نہیں ہو سکتا مسلمانہ دی دھی اینج نہیں کرتا بس ہے توڑنا ایک گل اس واسطے کر رہا تو حضور دے غلام ہو حضور دے غلامہ نو اپنی تاریخ یاد رکھنی اپنے محبوب کی غلامی یاد رکھنی تو یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ مسا ملا جدو تھی بات کرا لگا مولانا صاحب حضور دی گل ہاں حضور دی گل سناؤ حضور اٹھے کے میں حضور بیٹھے کے میں حضور چلے کے میں حضور دی اٹھنیاں دے نا دس اور مولانا صاحب کا صاحب حجت الوداع دے موقع تے حضور جس اٹھنی ہوتے سوار ہے اس دی جھگ جڑی بہ رہی سی وہ کیڑے صحابی نے اٹھنی جھگ منہ تے مڑی واقعہ تو حضور دیا گلہ کرنا حضور دی اٹھنی جھٹن جس بندے نو پتہ ہی کوئی نہ محبت رسول دا جڑا اس شہر وچ کوئی نہ گیا ہوے گلاں کرنا حضور دے بارے منہ دھون دا پتہ نہ ہوے تے گلاں حضور دے بارے کر
توجہ حضور کے غلام دلیر ہومن گل سننی کوئی نہیں سن لئی تو پھر تو گل مک گئی اب ساڑھے کو دلیلہ پوچھنا دیتے ہیں جی میلاد صحابہ منایا میں کہ تیری بوتھی صحابہ جی تو بوتھی خالی میں کہ تو دو بتیاں نہ لا سکتا صحابہ کے گھر نہ کٹائیاں میلاد گلا کرتا ہے میں کہا جی کھادی ہوئے نا حضور کے ٹکڑے تو پھر میلاد سمجھ آ سکتا جی سعودی عرب کے ریال کھادے ہوئے تو جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے انہوں نے قومی دن منانے جائز ہم کیوں جی ہم سعودی عرب کا ہوا ہے تو میں کہا جنہوں نے صدقے سب کچھ بڑھیا انہوں نے گل میلاد منانا بدعت ہو جائے سنی دلیر ہومن سنی بہت بولتے لوگ ہیں شیعہ جناب چار کٹے ہوئے حکومت بدلوا دے اسی تسی تبرک بڑھایا تبرک بننا اسی تبرک کھوا کے بھی تسی ساڑی گل کوئی نہ سن اتنے تسی لاڈلے ہو گئے خدا دی تو میں صحیح کر سکتا شیعہ جناب ہوتے بسترے بچھائی رکھیں گورنر ہاؤس دے سامنے اے تبلیغی جناب 2 دن ہوتے کھے کھا دے رہا دیں کوئی روٹی انہوں نے نہیں دینا لیکن پھر بھی جناب اتھو جاندے ہیں کہنے اللہ کے دین کے لیے جا رہے ہیں اسی تو انہوں حضور دی محبت واسطے بلان دیں نال ٹکر بھی کھوا دیں پھر بھی ٹائم دیکھ دو ٹائم زیادہ ہو گیا تسی کہو مولانا صاحب جی ساری رات بیٹھو حضور دی جان سنا گل سناؤ سانو یار حضور دی گل سنا دلیر ہومن سنی اس نام بھی تسی نہیں اٹھنے تو کدوں اٹھنا ہے تسی حضور کی نام میں کوئی اور گل کی تھی کہ میں مجرم ہاں لیکن حضور دی گل میں دلیری نال کر اس تو گل وڈی کوئی نہیں میں نہ تو کیا سبحان اللہ کہو نہ میں تو کو نعرے لوائے یہ مولانا لایا تو پھر جنے والا نعرہ لگا میں کدی بھی کسی نے کیا جناب سبحان اللہ کا وہ جنت درخت لگ جانے زبردستی درخت کوئی نہیں لگ دے سمجھ آئی اپنے دلوں نعرہ لاؤ تو پھر جنے والا لاؤ بھائی سنیا کا اجتماع ہو رہا حضور کے منن والے کا اجتماع ہو رہا ساڑھے جڑے بڑے ہیں نا بڑے اعلیٰ حضرت بریلوی توجہ دنیا تو جان لگے نا تو مولانا امجد علی اندر کا ہے صاحب بار شریعت انہوں نے کہا جناب ایک مسئلہ پوچھنا ہے صدر الشریعہ فرمانے اعلیٰ حضرت بریلوی دی روح پیرا میں جو نکل چکی سی اس کا اگر کسی کا بڑا ہو جائے کائنات جائے تو ساڑھے سامنے لے آئے اسی کوئی کانے ہیں بھئی ساڑھے بڑے کوئی بک بک کر کے کہتے اسی منہ چھپائی پھریے ہاں صدر الشریعہ فرماندے میں اندر گیا فتوہ لے کے اعلیٰ حضرت کی روح پیرا میں جو نکل چکی سی میں کیا جناب ایک فتوہ آ گیا میں نے سمجھ کوئی نہیں آئی اعلیٰ حضرت سنو مسلمانوں ایمان بندے ہوئے تھے جن ادھر بھی سن رہی ادھر بھی سن رہی سب کو میں مانتا ہوں میں کہا ایک کو مان محبوب ہوں توجہ صدر الشریعہ فرماندے اعلیٰ حضرت فرمان لگے امجد علی سویرے میری بیٹی میں ملن آئی سی میں پورا دماغ تے زور پایا تے میرے ذہن وچ نہ نہیں آیا لیکن یہ گل کوئی بات نہیں جڑا بندہ جان ہو دل ہوش و فرت سب تو مدینے وہ واسطے بیٹی کا نام ذہن چ نہیں سی ہونا چاہیے ورنہ جھوٹ بن جاتا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان جب ادھر بھیج دیتا تو پھر بیٹی کا نام کیا اعلیٰ حضرت فرمان لگے لیکن امجد علی حضور کی شان کے جتنے دلائل ہیں حضور کے دشمنوں کے خلاف جتنے دلائل ہیں وہ اول تا آخر اب بھی میرے ذہن میں محفوظ ہے عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت لو جی حضرت طلحہ بن برا چھوٹے بچے بیمار ہو گئے سرکار 10 سالہ بچہ حضور صبح ان کے گھر جا رہے ہیں طلحہ کیا حال ہے شام جا رہے ہیں تیری ہر ادا پہ جاؤ خدا مجھے ہر ادا نے مزہ دیا ایک شام میرے آقا تشریف لے گئے تو آپ نے ان کے والدین کو فرمایا کہ طلحہ نے آج فوت ہو جانا ہے لیکن جب فوت ہو جائے تو جنازے کے لیے مجھے بلانا ہے
سنا مسلمانہ، ناموس رسالت پر بات ہم ایسے نہیں کرتے، یا غازی ممتاز کا نام ایسے نہیں لیتے۔ جب حضور ان کے گھر سے آ گئے نا واپس، تو حضرت طلحہ نے 10 سالہ بچے ہیں اپنے ماں باپ سے پوچھا کہ حضور نے آپ کو کیا بات کہی؟ تو ماں باپ نے کہا کہ حضور نے فرمایا تو نے آج فوت ہو جانا ہے۔ انہوں نے کہا اور کیا بات کہی؟ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا جب یہ فوت ہو جائے تو جنازے کے لیے مجھے بلانا ہے۔ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ حضرت طلحہ 10 سالہ بچے اپنے ماں باپ نو کہنے لگے جب میں مر جاواں تے راتی جنازے واسطے حضور نو نہیں بلانا۔ نہیں جی تکلیف نہیں، اگلی بات ہے، ہاں ناموس رسالت پر ہی تو میں بات کرنے لگا۔ میں حضور کو نہیں بلانا۔ سنو اے میرے کو کتاب دو، اے صرف کتاب سنو، اے سارا واقعہ موجود ہے۔ فرمایا کہ حضور کو نہیں بلانا۔ ہاں جی کیوں نہیں بلانا؟ فرمایا اس لیے کہ جن گلیوں سے حضور نے گزر کر آنا ہے نا، وہاں یہودیوں کے گھر ہیں، اور ممکن ہے کوئی چھپ کر یہودی رات کی تاریکی میں حضور کو دکھ دے، اور قیامت تک پھر آگے لفظ ہے آپ کے، فرمایا قیامت تک حضور کی امت میرے بارے میں کہتی رہے اور طلحہ تو نہ ہی مردہ، تیری وجہ تو حضور کو دکھ ہو۔ فرمایا حضور کو نہیں بلانا۔ جانے جانے بھی 10 سالہ بچے اپنا نہیں، جس 10 سالہ بچے نو پتہ لگے میں مرنا ہے، ماں پیو تو جفے پا کے نہیں چھڑے گا۔ انہوں نے کہا جناب بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، دنیا تو ہی جاندے جانا 10 سالہ بچے نے بھی دسیا ہے کہ عزت نہ رہنا ہے تو نبی دی ناموس کا خیال رکھنا۔ حضرت طلحہ جڑی اگلی گل کی تھی نا وہ بڑی وڈی ہے، فرمایا جے محبوباں دے ہاں ساڑی کوئی قیمت ہوئی نا تو محبوب قبر تے آ جان دے، حضور نے نہیں بلانا۔ فوت ہو گئے، دفن ہو گئے، صبح میرے آقا و مولا تشریف لے گئے، فرمایا بلایا نہیں بھائی تم نے؟ انہوں نے جب بتایا نا تو میرے آقا نے فرمایا مجھے قبر پر لے چلو۔ میں 2 صحابہ کے بارے گل پڑھی جنہوں نے رب ہستیاں ملیا۔ ہاں جی ایک حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ تے دوسرے ایک تے تیسرے ہاں نہ انہوں نے تو اللہ بغیر حجاب تو ملے آنا، حضور نے فرمایا 2 صحابہ سعد بن معاذ تے حضرت طلحہ بن براہ، اے 2 صحابہ کے بارے میں پڑھیا جنہوں نے رب مسکرانے ملیا، بغیر حجاب تو حضرت عبداللہ نے بھی ملیا، بغیر حجاب تو ملیا، حضور نے فرمایا کہ ملیا تیرے پیو نے، لیکن انہوں نے رب 2 صحابہ نے ہستیاں ملیا، ایک سعد بن معاذ تے ایک طلحہ بن براہ، چھوٹا جہا بچہ۔ اب اقبال نے ہمیں گپ نہیں لائی بھائی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، ایک گپ نہیں لائی اقبال نے، حقیقت اس طرح کی 10 سالہ بچہ ہوئے ناموس رسالت دی گل کر کے دنیا تو جائے۔ حضور انہوں دی قبر تے گئے تے حدیث تے الفاظ سنو کہ حضور نے جا کے قبر تے دعا کی منگی۔ آج تو جنازے کے بعد بھی دعا نہیں مانگنے دیتے، کہتے ایک ہی دعا کافی ہے۔ راتی صحابہ نے نہیں کہا حضور راتی تے منگی گئی سویرے کی منگنی بادشاہ رہن دو۔ اے حضرت جابر جڑے نا ترمذی دی حدیث ہے، حضرت جابر کہتے ہیں حضور نے ایک رات میرے واسطے 5 باری دعا منگی۔ آج کہتے ہیں ایک ہی دعا ہوتی ہے کافی ہوتی ہے، میں کہ پہلے کہتے سن نبی کو نہ منگو، ہن کہتے رب کو بھی نہ منگو، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور پڑھانا تیرا۔ پہلے کہتے نبی کو نہ منگو، ہن کہتے رب کو بھی نہ منگو۔ اے کہ واہ جی واہ کتنا ڈاٹا ہے رب، بے ہم منگ بنا محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، متا کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائے اس بابو۔ سنا مسلمانہ غازی ممتاز دا نام ایویں نہیں لیندہ پوری دنیا لے رہی، ہاں غازی ممتاز دا نام اسی نہ وجہ تو لیندے ہیں، آپ بھی نہیں لیندے، مالک کا دا لو دا نام۔ میرے آقا حضرت طلحہ بن براہ دی قبر تے پہنچ کے گل کی تھی، دعا کی منگی، اللہم القا طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیہ، مولا یہ بچہ دنیا میں رہتے ہوئے مجھ سے پیار کرتا تھا، اب آیا تیرے پاس ہے بچہ، مولا جب تیری اس سے ملاقات ہو تو ملاقات کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ مولا تو نے اس کو دیکھ کے مسکرانا ہے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے۔ لو جی اب بارود کی بات ہونے لگی،
میرے آقا میدان احد کی طرف جا رہے ہیں، منہ دھوڑ کا پتہ نہیں، اسلام کے بارے بیٹھ کے لوگ گلا کر لیں. تو اسلام نو دتا کی بھائی؟ جے اسلام کے بارے کوئی گل کر سکتا نا کائنات تے مصعب بن عمیر کر دے. بس میدان احد کی طرف جانا، ایک دھوتی بدی ہوئی سی تہ بند، تے حضور نے جھنڈا بھی انہوں نے دے دیتا، پھر شہید بھی ہو گئے. وہ دھوتی جدو صحابہ نے اتنے کی تھی آخر جناب پیر گجیے تو سر ننگا، سر ننگا گجیے تو پیر ننگے، کفن بھی پورا نہ ملیا. جی دنیا تو جاندیا کوئی اسلام کے بارے گلا کرتا، اے وہی مصعب بن عمیر جنہ دی اے حالت ویکھ کے حضور بھی رو پے. حضور نے فرمایا وہی مصعب بن عمیر ہے جڑا اسلام لان تو پہلے 400 درہم دا سوٹ پاندا سی اور اتنی خوشبو لاندا سی کہ جس گلی جو گزر جاندا سی لوگ کہندے مصعب بن عمیر گزرے. جب انہاں گل نہیں کی تو کون ہوتا ہے؟ ترے ترے قسم کے کھانے کھا کے، پانچ پانچ قسم کے سوٹ پا کے تو جتھے بیٹھے. آج یہ میرا خیال یہ ہے یہ مسئلہ ایسے ہونے چاہیے، خیالات آج مسئلے ہونے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ شریعت کی بات ایسے ہونی چاہیے. میں کہ شریعت تیرے پیو دی، شریعت حکمرانہ دی، شریعت مولویہ دی، شریعت پیرہ دی، عوام دی، شریعت رسول اللہ دی. بس تو کون ہونا شریعت کے بارے کے؟ شریعت کوئی ربڑ ہے بھائی؟ تو جدھر چلے تیرے پیچھے شریعت چلے. شریعت ہوئے جنہیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی نو اپنے پیچھے لایا. شریعت کسی نے پیچھے کدی نہیں چلی. توجہ ہوں بارود کی گل ہونے لگی. سنی بارود کو بڑا ڈر دے امریکہ دے کہن دے. امریکہ کہنا ہے مسجد اقبال کہنا اگر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب تو ہے بندہ مومن کا دین موت یا خواب. اقبال کہنا جی ممبر تے بھی حضور کا دین نہیں بیان کرنا مولویاں تو پھر کہڑی موت دیا گلا کر رہے ہیں تے خواب دیا گلا کر رہے ہیں. مولانا صاحب سیدھیاں سیدھیاں گلا کیتے کرو. میں کہا جی میری کتاباں اے میں نال کتاباں لے آیا سیاستہ کتاب المغازی. امام بخاری اجے 13 سال دے سن تے امام دنیا تو چلا گیا. امام بخاری اجے مدرسے پڑھ دے. اے سنن ابی داؤد اور کر اے میں ساری گلاں انہاں وچوں بیان کر رہا. اے بخاری شریف کے اے دے وچ امام نے باب ہی یہ بتایا حضور دنیا تو کہتے حضور دے گھر کیڑی کیڑی شے ہے. آج بارود کا انگریز کہنا نبی دی تلوار کی گل نہ کرو. امام نے حدیث باب یہ بندیا کہ حضور دے گھر کیڑیاں شاہی سن. انہاں باب بندیا اس گل تے لکھیا حضور دے گھر 12 تلواراں لٹک رہی ہیں. لو جی یہ اسی بیان کرنا چھڑ دئی انگریز نے کہہ دی. انگریز کہنا نبی دی تلوار کی گل نہ کرو. حضور دے گھر تے لٹک کی تلواراں رہی سن مختلف ناماں دی. یہ سیاست دی حدیث ہے. ہن جے چھڑ دئی انگریز کبھی چھپا دئیے بہاتے نہ جا. حضور دے گھر 1 روپے بھی کوئی نہیں سی دنیا دے. تلواراں موجود سن، ڈھال موجود سن، نیزے موجود سن، تیر موجود سن حضور دے گھر. لیکن دنیا دا 1 روپے بھی حضور دے گھر کوئی نہیں سی. اے امام نے باپ بدیا دی باقاعدہ. تو کیا سی یہ دین انگریزوں دے کہنے تے چھپا دے گی؟ اقبال کہتا ہے چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ اور بدن کو بیدار. بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. اقبال کہتا ہے حضور دی امت نو شیراں دیاں گلاں نہیں دسنیاں، انہاں نو ہرناں دیاں چالاں دسنیاں. جناب اے نہیں دسنا خالد بن ولید دے ہاتھ وچ تلواراں ٹوٹیاں کتنیاں. یہ نہیں دسنی گل کہ خالد میں ملک شام گیا تے میں حضرت خالد بن ولید دے مزار تے جڑی پئی سی نا تلوار، میں اس وقت ہون تے بعد میرے نال حادثہ ہویا. میرے جہاں بندہ چلدے پھردے انہوں 2 ہتھاں نال اٹھا نہیں سی سکتا. وہ تلوار اتنی بھاری آپ دی قبر ہوتے پئی ہوئی. خالد بن ولید دی قبر ہوتے تے خالد بن ولید این چلا دے سن. اور آدم علیہ السلام تو لے کر رسول اللہ کی امت تک قیامت تک بھی نہیں ہوئے گا کہ کسی جرنیل نے دفاع واسطے، خالد بن ولید واحد جرنیل ہے کہ جنہ دفاع واسطے بھی اٹھ ہویا قدم پیچھے نہیں لیا. یہ تاریخ ہے جو نہیں ہویا کبھی کہ خالد آگے چکے ہوئے قدم تو پھر دفاع واسطے بھی پیچھے لے آیا ہوگا. ایسے نہیں ہویا کبھی. اور آپ کی قبر انور اتنے لکھے ہوئے سی جب میں فاتح میں جڑیاں دلیریاں والیاں تھوڑیاں گلاں کر رہا نا، یہ میں خالد بن ولید کو منگ کے لے آیا. میں خالد بن ولید دے مزار نال سجا موڈا لا کے 2 سنتا تے 3 وطر پڑے. آخر تے میں جا کے میں کہ جناب تسی اتنے دلیر آدمی ہو کوئی سانو ہی دیو. ہر ویلے ٹنگاں ہی کمدیاں رہندیاں مجمع نو ویکھ کے جناب لوگوں گل کری نہیں. لوگ میں کہ کوئی دنیا دار بیٹھو ہوئے، کوئی حکمران ڈاڈا آ جائے، پرویز مشرف جہا ذلیل آ جائے، کہنا اتلے سپیکر بند کر دو. اسی کہنے قانون کی پابندی ضروری ہے، سپیکر بند کر دو.
میں کہ جناب کوئی سانو بھی دلیری دو، ایڈے وڈے جو شہنشاہ لیٹے ہو. تو جدو میں خالد بن ولید کے مزار تو آیا پھر میں سپیکر بند نہیں کیتا، باہر میں 2 باری جیل جانا پیا لیکن میں سپیکر بند نہیں کیتا. بند کر دیا، میں کہا تھوڑے پیو نے سکھا کا بول کے بند کر دو. پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد رسول اللہ. جدو محمد رسول اللہ کی گل اتنے سپیکر نہیں ہونی تھی تو رام رام ہونی. پاکستان بڑھیا کیوں نہیں بند ہونا؟ کیوں جی؟ گل ختم ہو. یا تو کوئی ہندو رہتے ہو تھے، عیسائی رہتے ہو، جب حضور کے غلام رہتے تو اتنے سپیکر گل کیوں نہیں ہوئی؟ حضور کی گل اتنے سپیکر جو ہوئے گی اور سارے تھلے جو ہوئے گی گل. ویسے میں آخر میں بند کر دوں علیحدہ بات ہے، تھوڑے کہنے میں ہی بند کر. اور پولیس والا آ گیا کہنے لگا یہ قانون کی پابندی ضروری ہے. میں پولیس والے نے کیا، اور نوید سی تھانے دار اتوں کا نواں کوٹ کا، وہ میرے کمرے چ آ گیا. میں آخا گل سن، تو میری چٹی داڑھی بھی نہیں ویکھی، میری پگڑی بھی نہیں ویکھی، میں حافظ قرآن بھی ہاں، میں مولوی تھوڑا بہت ہاں، میں شاگرداں میرے شاگرد بھی بڑے، تو کوئی بھی حیا نہیں کیتا، نہ مسیح کا کیتا ہی نہ میرا کیتا ہی. میں کہا تینوں انگریزاں پھل لائن جڑے تھے، تو انہاں دی وفا واسطے مسیح بھی نہیں ویکھی، چٹی داڑھی بھی نہیں ویکھی، حافظ بھی نہیں ویکھیا، تے تو اندر آ کے مینوں قانون دسن لگا. تے میں آخا میں بھی ایک سر تے پھل بدیا ہوا، تو اس نال وفا کر تے میں اس نال سپیکر بند نہیں ہونا. لیکن ہے سی بڑا خاندانی آدمی. اس تو بعد انہیں میں نے کہا بھی نہیں سپیکر بند، تے ہر جمعہ میرے پیچھے آگے پڑھتا سی، کہنا یار جنے والی کوئی گل تو کی نہ. شیر اہل سنت، شیر اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. خالد بن ولید کے مزار تے لکھیا کی ذرا تانوں دلیری واسطے سنان لگا. میں آپ دے مزار مبارک تے لکھیا سی قول خالد بن الولید حين حضرته الوفات. اے خالد بن ولید اس ویلے گل کیتی جدو دنیا تو جان لگے. کی گل کیتی؟ لقیت قضا و قضا زحفا. فرمایا میں بڑیاں بڑیاں جنگاں میں حاضر ہویا. فما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف او رمیۃ بسہم او طعنۃ برمح. فرمایا میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگے ہو. ایک بالش مطلب میرا جسم چھلنی ہو گیا. تے وہاں نموت علی فراشی حتفا فی کما یموت البعیر. تے فرمایا اس موت نے میں بڑیاں بڑیاں جنگاں میں تلاش کیتا، لکھاں دے لشکر وچ تلاش کیتا. اے ادوں دے نہ آئی تے اج خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی. ہن خالد بستر تے مر جائے گا. آخری جڑا جملہ لکھے سی نو بڑا دردناک سی. فرمایا فلا نامت اعین الجبناء. فرمایا دوست دلاں نو جا کے میرا پیغام سنا دینا کہ تلواراں تے تیراں تے نیزے نال کوئی مردا تے خالد کدوں نہ مر چکا ہوندا. انسان جدوں موت آئی ہوئے مردا اس ویلے ہی، اس تو پہلے نہیں مردا. یہ حضور کے غلام ہیں. لاؤ جی تلوار کی بات. میرے آقا میدان احد کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. جو حضور نے تلوار چکی، اس تلوار ہوتے پتہ ہے کی شعر لکھے سی؟ آپ دی تلوار ہوتے شعر لکھے سی وفی الاقبال مکرمۃ وفی الجبن عار والمرء بالجبن لا ينجو من القدر. فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے، پیچھے ہٹنا بزدلی ہے، اور کوئی بھی بندہ کائنات میں بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا. یہ حضور کی تلوار کے اوپر شعر لکھا ہوا تھا. آپ نے تلوار ایسے اٹھائی. فرمایا من یاخذ هذا السيف بحقه. فرمایا کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے؟ حضرت ابو دجانہ آگے آئے. عرض کی حضور اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. عرض کی میں لیتا ہوں. فرمایا عرض کی دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے. ہم بارود والے بھی ہیں لیکن بارود کی پابندی حضور خود بتا گئے، کسی مسلمان پر نہ چلے. بات ختم ہے. ہاں جی، یہ ہے بارود کی پابندی، حضور نے خود لگائی. یہ بارود کی نفی نہیں ہو سکتی، بارود چلانے کی نفی ہے. ہاں میرے آقا نے فرمایا یہ جس کے ہاتھ میں ہو کسی مسلمان پر نہ چلے. عرض کی اس کا تیسرا حق کیا ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو میدان سے بھاگے نہیں. حضرت ابو دجانہ نے وہ تلوار عرض کی مجھے دے. اور میں کھڑا ہوں نا تو میں تو اتھو چل کے اتنے تک دسنا سی ابو دجانہ چلے کیویں. ہاں جی ہاں، میں ورنہ میں پورے سٹیج تے چل کے تو حضرت ابو دجانہ دی سنت دسنی سی. حضرت ابو دجانہ جب تلوار لئی نا حضور کو تے این چلے انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ قومت الدہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول. رجز پڑیا، کافروں نے دیکھ کے رجز پڑیا.
فرمایا اج میں جتھے بہت ساری کھجورا سن حضور کو تلوار لئیے تے ہن حضور نال وعدہ کیتا ہے پچھلی صفحہ کدی زندگی چ نہیں کھڑا ہونا تے اضربوا بسیف اللہ والرسول ہن جیڑا بھی اللہ رسول کا دشمن ہوئے گا اس تلوار نال اونوں کاٹ کے رکھ دینا این چلے فلما راہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حين يتبختر جب حضور نے دیکھا نا کہ ابو دجانہ این چل رہے آکڑ کے پہلوانہ دی طرح فقال انها لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی هذا الموطن حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے حضور کی جب ناموس کی بات ہوگی تو پھر ایسے ہوگی ابو دجانہ کی طرح لو جی میں نے دے ابو داؤد شریف ایسے بھی میں ایک واقعہ سنان لگا ایسے طرح ہی دلیری سیاستہ دی حدیث ہے جنہوں سیاح ستہ کہتے ہیں نا 6 کتاباں مشہور ہیں حدیث پاک دیا انہوں نے جو اے بھی ہے ابو داؤد شریف سمجھے اسی سننی ہاں ساڑھے کو گل کر یہ نا گل نہیں میلاد صحابہ منایا میں کہ سانڈا بیٹھ گل کر صحابہ میلاد منایا میں کہ شہداء مسجد تو لے کے بارڈر تک صحابہ جلوس کڑے کیا ہوئی نہیں دفاع پاکستان کانفرنسہ صحابہ کی دیا شرم نہیں آتی تو ہمیں سے جب حضور کی بات ہے تمہیں شرم نہیں آتی باتیں ایسی کرتے ہو صحابہ کی باتیں کرتے ہو ہاں ہمیں تم صحابہ کا بتاتے ہو اے دے بھائی میں دے اے بخاری شریف دے تو صحابہ دیا گلا کرنا تو نبی دا نہ سن کے پریشان ہونا اے جی کتاب و شروع تک بخاری شریف ایک حدیث پاک موجود عروہ بن مسعود جدو آئے سفیر پڑھ کے مشرکین مکہ تے حدیبیہ دے مقام تے واپس گئے اے بخاری پڑھ کے 10 نہ لوگوں صحابہ کرتا ہے اے 10 جا کے عروہ بن مسعود کی رپورٹ دیتی انہیں کہا قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسر و کسرا والنجاشیہ واللہ رأیت ملکا قد یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا وہ کہنے لگا اے قوم میں بڑے بڑے دربارج گیا کیسر و کسرا دے دربارج گیا نجاشی دے دربارج گیا جیڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دا ویکھیا میں کدھرے نہیں ویکھیا نے کہا کی ویکھے نے کہا واللہ ان تنخم نخامتا للہ وقت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہا وجلدہ نے کہا میں ویکھیا جو حضور تھک مبارک سٹ دے نا اور زمین دے نہیں گردی صحابہ دے ہتھوں تے گردی میں کہو جڑے صحابہ حضور دی تھک دا اتنا احترام کرتے وہ ذات دا کتنا احترام کرتے تو صحابہ کیوں جی اے میں ویسے پڑھی ضمناً پڑھی بات ورنہ ہتھیار ساڑھے کو موجود ہے میں نال لے کے اسے واسطے آیا کسی نے کوئی پریشانی ہوئے ہر وقت موجود ہے ہر وقت جتھی بھی کوئی بلائے حضور کی ناموس کے لیے میں ایسے حالت جڈیالہ جیل گیا ایسے کرسی ہوتے گیا ممتاز قادری کی ملاقات بس اور سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگا ہائی کورٹ سے اجازت لاؤ ایسا کیا یار ایڈا ساڑا منڈا جوان آدمی ورزش کا بھی کوئی ٹائم دیتے کرو کہ ہائی کورٹ سے اجازت لاؤ ایسا کیوں ایڈا منڈا ساڑا ہے روٹی صحیح دیتے کرو کہ ہائی کورٹ سے اجازت لاؤ ایسا کیوں ادھر چیک اپ کراؤ منڈے ساڑے دا حضرت جوان آدمی کہ ہائی کورٹ سے اجازت لاؤ پتہ میں سپرنٹینڈنٹ لفظ کی کہے میں کہا جناب میرا جرم ہے کہ میں حضور دا کلمہ پڑھیا جے کوئی امریکی ہوتا تو اسی بڑے گیٹ بھی کھول دینے سے خدا دی قسم پھر انہیں ساڑھو چاہ پلائی میں پھر انہوں 1100 روپے دیتا میں کہا 11ویں والے دن آتے پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا میں بھی خاندانی تو 11ویں منانا میں کہا 1100 روپے نہ تو بھی 11ویں منا میں اس واسطے دیتا میں کہا یہ واپس اسی کہہ دینا کہنا بہت ڈاکٹر شرواسل صاحب بھی سن اور بھی علماء سن میں کہنے واپس جا کے لوگوں نے کہنا مولوی چاہ پی کے چلے گئے میں کہنا اسی ممتاز قادری نو ملن آیا اسی صلہ محبوب کو لینا جی غلام واسطے آیا تیرے کو تھوڑا لینا اے ساڑا حال ہے جناب تسی سوچ سکتے ہو کہ پاکستان اچ کی ہو رہا بلکہ پاکستان کا مطلب بھی اگلے چھل لیا تو آڑے کولوں ہن کی آ رہا جی ایڈا کی آ رہی ہیں ٹی وی تے ہاں پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا اے ساڑی نکیاں نسلیں جدو جوان ہون گیا تو انہوں مطلب بھول جائے گا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہن ٹی وی تے آ رہے جی نہیں میں غلط بات نہیں کر رہا کوئی بول رہا کوئی نہیں ملالہ کو 2 گولیاں لگی تو پوری امت بول پڑی تو جب پاکستان کی بنیاد ہی ختم کی جا رہی ہے تو اب کوئی نہیں بولتا اب کوئی نہیں بولتا اس لیے کہ انگریز یہی چاہتا ہے کہ شہروں کو سکھا دے رمیا ہو بس انہاں بچے نو سنا کے تسی تواڈے وڈے کون ہے کتنے لاکھ بندے نے قربانیاں دتیاں 90,000 بچیاں رہ گئیاں میجر امیر افضل نے پاکستان کتاب وچ لکھیا 90,000 مسلماناں دیاں دھیاں رہ گئیاں جدوں پاکستان بنیا
سکھ تے ہندو جمدے جمدے دنیا تو چلیاں گئیاں جیڑیاں جنہ دریاواں چھاڑا ماریاں جنہ دے ماں باپ نے خود گردناں کٹیاں اوے جنہ بچیاں چھاڑا ماریاں انہاں دی تعداد ہو رہے اور خون مسلم ارزاں ایک کتاب ڈاکٹر نے لکھی امریکہ ہوندا ہے وہ میرے کو موجود ہے وہ لکھیا ہونے کہ ایک مسلمان بیچارہ کلا ہی لٹیا پٹیا جدو لاہور آیا واپس اتنے تے کہن لگا میں اتنے ایک منظر ویکھیا امرتسر دے قریب میں ویکھیا تے جناب ہندو تے سکھ لونڈے رقص کیتی جا رہے ہیں ایک ڈھیر سی تے رقص کیتی جا رہے ہیں تے میں بھی چلا گیا میں بھی پٹے ہوئے سی میں اگے جھات پا کے ویکھی تے مسلمان عورتاں دے کٹے ہوئے پستاناں دے ڈھیر لگے ہوئے سی پاکستان ان خون دی ندیاں تے بنیا آج پاکستان دی گل کرنے والا بھی کوئی نہیں آج اٹھ کے جناب ہر بندہ اٹھ کے پاکستان کے خلاف ہی بکواس کرنا تو ادھر آگ لا دو ادھر آگ لا دو ادھر لا پاکستان کی بات بھی اب کوئی نہیں کرتا جن کے باپ کے پاس گدھا بھی نہیں تھا آپ لینڈ کروزروں میں پھر رہے پاکستان کی کیا ضرورت ہے یہ تو معاشی کے لیے بنت ہے قائد اعظم نے بس خیال آیا بھائی مسلمان بھوکے تو انہیں پاکستان بڑھا دیتا میں کہا ہوں بھوکے پاگل دے پتروں 10 لاکھ بندے قربانی دیتی بھوک دی وجہ بچے دیا گردناں کٹی ہوئے ریل گاڑی بھر کے انہوں نے لاہور اسٹیشن تے بھیجی قائد اعظم ویکھ کے خود سدتے جا کے سی میرے نال کتنے ظلم ہوئے آج سارا پاکستان تو بھی ملیا میٹ کر دو اسلام کا تو نہ ہی نہیں لینا اسلام کی گل ہی نہیں کرنی پاکستان جناب میں بات یہ کر رہا ہوں پاکستان کا مطلب کیا اور بابا تقریر میں کر رہا انتظامیہ ہے بیٹھی ہے جی تو میں پیر مکی بھی جمعہ پڑھانا میں کوئی مطلب گمنام بندہ تو ہاں نہیں تو میں پہلے ہی پرچے واسطے تیار ہوں پتہ نہیں کہ پرچہ میرے خلاف ہوئے گا یا بزرگوں کے خلاف ہوگا یا انہاں واسطے اس نعرے نال جو پرچہ ہوندا تے قائد اعظم نال تے ہونا چاہیے اقبال تے بھی ہونا چاہیے اونچا نعرہ لاؤ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقبال کا مزار ہے بادشاہی مسجد اتنے تک تے آواز تہاڈی پہنچی ہون ذرا لاؤ کراچی بھی پہنچاؤ قائد اعظم بھی خوش ہوئے یار آج زندان کوئی لوگ میرا جڑا مشن سی وہ بیان کر رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لو جی میری گفتگو ختم ہونے لگی تھی میں مکان لگا اپنی گل بس آخری بات ہوں تواڈے نال حدیبیہ کے مقام پہ نبی علیہ السلام کو روک دیا گیا عمرہ نہیں کرنے دیا گیا کافروں نے کہا کہ اللہ سال آپ آئے آپ عمرہ کر سکتے ہیں اس سال آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے دوسرے سال جب میرے آقا و مولا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو منظر کیا تھا حضور اونٹنی پر سوار ہیں اور درباری شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور کی اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے نکیل پکڑ کر آ رہے ہیں جب تو ویکھیا نا کہ کافر کھڑے میں کہا حضور کے دشمنوں میں ویکھ کے بندے نوں جلال نہ آوے یہ مطلب ہے تو غیرت ہی کوئی نہیں وہ تو مرے ہویا صحابی رسول حضور اتنے سوار فرمایا انہاں لوگوں نے پچھلے سال حضور کو روکے سی کہ پھر آج کھڑے ہوئے کہ صحابی رسول پھر گالاں کی دیا ہوتا فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی اليوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الحام عن مکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی فرمایا ہٹ جاؤ کافر کے بچوں حضور آ رہے ہیں ہٹ جاؤ ناموس رسالت کرتا ہٹ جاؤ کافر کے بچوں آج ہم گردنیں اتار دیں گے یار کو یار کی خبر نہیں رہے گی اگر حضور کا راستہ کسی نے روکا آج جب آپ نے اتنا جلال دکھایا نا کہ حضرت عمر بول پہ حضرت عمر چاندے سن مور لگے آج بھائی یہ تشدد نہیں یہ انتہا پسندی نہیں حضرت عمر ورنہ نرم پالیسی تو نہیں سی نا حضرت عمر کی حضرت عمر فرمان لگے یبن رواحہ و بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ فرمایا عبداللہ بن رواحہ اللہ کے گھر میں جہاں جو مارنے کی اجازت نہیں ہے بندے مارنے کی باتیں کرتے ہو اور حضور کے سامنے باتیں کرتے ہو یہ کیا کر رہے ہو تو میرے آقا نے کیا فرمایا فرمایا خلی عن عمر فرمایا عمر عبداللہ بن رواحہ کا راستہ چھوڑ دے فَلَهِ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ وَقِعِ النَّبْلِ فرمایا اس کے شیر وہ کام کر رہے ہیں یہ ترانہ پڑھ رہا ہے یہ تلوار تیر اور نیزے بھی کام نہیں کر اس کو پڑھنے دو آج حضور خود چاہتے ہیں میری ناموس کی بات بڑی دلیری سے میرے دشمنوں کے سامنے اسی زبان سے بات کریں کیوں جی اے بخاری شریف دے بھائی منڈے بخاری شریف یہ
حدیبیہ دے مقام تے عروہ بن مسعود گل کرتے ہیں انج ہاتھ انہیں ہاتھ کیتا حضور دی داڑھی وال، داڑھی مبارک وال انج ہاتھ کیتا، انہیں کہا جناب جان دیو اے صلح کر لئیے، لڑائی نہیں چنگی، اے تسی کی کرو، انج ہاتھ کیتا۔ پیچھے کھڑیا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ، اگے بیٹھیا سگا چاچا عروہ بن مسعود۔ آج کا مسلمان کہتا ہے مغیرہ بن شعبہ نو گل اس طرح کرنی چاہیے سی کہ جناب چاچا جی اے ساڈے نبی ون جی تانوں اس طرح گل نہیں کرنی چاہیے۔ آج کا مسلمان ان کہتا، مغیرہ بن شعبہ نو چاہیے سی بھائی ان کہتے چاچا جی آپ کو پتہ نہیں ہے ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ نہ چاچے بھتیجے نے گل کی تھی، سگا چاچا موجود ہے بخاری شریف ہے، جب این کی تھی نا گل، حضرت مغیرہ بن شعبہ تلوار دا دستہ جڑا فرمایا آخر یدا کان لحیت رسول اللہ، فرمایا چاچے حضور دی داڑھی والو ہاتھ پیچھے کر، وَاللَّهَ تَصِلَ إِلَيْكَ، جو دوبارہ عین کیتا تے کٹ کے آئے گا اور سلامتی نال واپس نہیں آئے گا۔ آج لوگ فلمیں بھی بنا دیتی ہیں، سانو لوگ کہہ دیں مولانا صاحب ہلکی گفتگو کرو، میں کہا جی ہلکی کس کریے، سانو کوئی دکھا دو ہلکی بات، ناموس رسالت تے بات ہوئے۔ اسی دوران عروہ بن مسعود نے گل کر دیا، حضور دی آواز اونچی آواز کر دیتی، حضرت عباد بن بشر پیچھے کھڑے، آپ نے اس نے موٹے ہوتے ہاتھ ماریا، فرمایا تینوں پتہ نہیں تو گل کدے نال کر رہا، یہ دوبارہ آواز اونچی تو دھوڑ لا دیں گے۔ لو جی آخری گل کتے والی سنا جاؤں، ہاں بس میں آخری گل کتے والی سنا جاؤں۔ کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے تو بندہ کہے میں عاشق رسول ہوں۔ امام ابن حجر اسقلانی توجہ، یہ حدیث ایک سند ہے بابا، جس طرح داتا صاحب کا نام لے تو سارے سر جھک جاندے نہیں، داتا صاحب بات ختم نہیں، داتا صاحب سبحان اللہ۔ امام ابن حجر اسقلانی محدثین ایک انج ہے جدوں نہ آ جائے تو سارے سر جھک جاندے۔ ابن حجر اسقلانی یہ گل کی تھی، انہاں دی کتاب ہے الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ، وہ دے وچ امام نے ایک واقعہ لکھا دردناک، وہ ذرا سنو۔ ملالہ کو گولیاں لگی نا تو ساڑھا وزیر اعلیٰ آیا جب اترے نا ایئرپورٹ ہوتے، آپ دیدہ ہو گیا، میں کہا جی فلم دے بارے آئے تو کدی آپ دیدہ نہیں ہویا، کوئی بات نہیں، آپ نے صرف آزان دینی ہے، لاؤ اچھی کوک تا چھیتی جاگن مسلمان، اسی تے کوک لانی، اچھی کوک لاؤ تاکہ مسلمان چھیتی جاگے۔ حضور کی ناموس کے لیے جب نہیں جاگے تو ملالہ کا کتنا درد ہے اس قوم کو۔ میں کہ ناموس حضور کی اگلے فلمیں بڑھائی جانے ہو جیا تو سوچ نہیں سکتا بندہ، وہ نام ہی میں کدی نہیں سنن گوارا کیتا، وہ ویکھنا تو درکنار ہے وہ گلاں، انہاں حضور دے بارے ہو جی گلاں کر چھڑیاں، انہاں کدی آپ دیدہ نہیں ہوئے، کدی انہاں دی اکھاں وچوں آنسو نہیں آئے۔ میں کہ پتر کوئی بات نہیں، اکھ بند ہونے دی دیر ہے، سوال یہ نہیں ہوئے گا تو لاہور پل بڑھایا سی کہ نہیں، تو روڈاں بڑھائیاں سن کہ نہیں، تو قوم نو سہولت دیتی سی کہ نہیں، قبر وچ یہ سوال نہیں ہونا۔ اے سن لے انٹیلیجنس والے میری گل نوٹ دے تک پہنچاون، قبر وچ یہ نہیں ہونا کہ تو ہسپتال بڑھایا سی کہ نہیں، تو جناب کسی نو پیسے دیتے سن کہ نہیں، قبر وچ یہ سوال نہیں ہونا۔ قبر وچ آخری جڑا فیصلہ کون سوال ہونا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دس اس نبی نال کتنی وفا کیتی ہے دنیا کی، اس نبی دی عزت تے کتنا پیرا دیتا ہے، اس نبی نال کوئی رسم و رواج پیدا کیتے نو، کوئی تعارف پیدا کیتے ہی، جے تعارف نہ ہوئے گا تو کہے گا ہے ہاتھ اللہ آدری۔ حضور فرماتے ہیں منافق، شکی تے کھلا کافر، یہ تین بندے میں نے قبر وچ نہیں پہچان گے، جنہوں ساری زندگی میرے بارے شک ہی رہا کہ پتنی سنی صحیح ون کے فلانا صحیح ہے۔ حضور فرماتے ہیں قبر وچ کہے گا ہے ہاتھ اللہ آدری، میں تو جاندا ہی کوئی نہیں انہوں تے منافق جنہیں دنیا تے میری شان نہیں بیان کی تھی، تے کھلا کافر اوباما جا۔ حضور فرماتے ہیں تین بندے قبر وچ مینوں نہیں پہچانن گے، تے امام احمد رضا بریلوی دے جڑے تسی منن والے ہو، آلہ حضرت بریلوی کہتے ہیں جب ساڑھے کو پوچھن گے نا اسی کہاں گے اینا کے بارے پوچھ دو، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب پناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ فیض رضا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے سر اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ عظمت و شان مصطفیٰ، میری تقریر حاصل ہوگا کہ اپنے محبوب نال تعلق پیدا کرو، اتنا غلام ضرور بنو کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا، بس
اس کے علاوہ میری تقریر کا کوئی مقصد نہیں، کوئی کبھی میں نے ایسی تقریر نہیں کی کہ جس سے حضور کی غلامی سے ہٹ کر کوئی بات ہو۔ اتنا تعلق ضرور پیدا کرو کہ جب روح نکلے حضور فرمانا ہو میرا غلام آیا، بس بات ختم ہو گئی۔ اور جب تجھ سے فرشتے پوچھے تو حضور فرمائے جانے دو یہ اپنا ہی ہے، جانے دو یہ اپنا ہی ہے، بس بات ختم۔ قیامت کے دن بھی حضور فرمائے جانے دو یہ اپنا ہی، ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ بس حضور کی میں ایک اور گل کر جاواں حضور دی امت نو سمجھان واسطے، انہاں بچیاں نوجوانوں نو سمجھان واسطے۔ قیامت والے دن میں نے جڑا اعلیٰ حضرت دی نعت پڑھی خلیل و نجی، سارے نبیوں کو لوگ جان گے، ہر نبی فرمائے گا ضرور الا غیری، حضور فرمان گیا نہ لہا۔ سونا مسلمان تو اج اے نسبت روڈ والے 4 لیٹر لا دیتیاں، مینوں بلا لیا، میں جناب پگڑی بن کے تھے آ گیا، تسی 2 بجے چند منٹ بہ گئے سمجھ لگے بس نبی تے احسان کر رہے ہیں، یہ ایسا حق حضور دا ادا کر دیتا ہے۔ سنو ذرا حضور کی فرمان ہو گئے، قیامت والے دن حضور اپنی دستار بھی رب کے سامنے لا دیں، حضور اپنا سر مبارک بھی ننگا کر دیں، سر ننگا کرنے کا معنی جان لو مک جاندی گل، یا اللہ میں اپنی امت واسطے سر بھی ننگا کر، حضور سجدے اپنا دستار اتار دیں گے، تہیا سجدے میں سر کو جھکایا اور بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا، پیارے پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں؟ یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی، کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی، کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں۔ اٹھو اور حضور کی ناموس پر پہرا دو۔ حضور ساری زندگی پریشان رہے، یہ شمائل ترمذی میرے پاس ہے، حضور ساری زندگی پریشان رہے، کان رسول اللہ متواصل الاحزان ودحم الفطرت ولیس فی راحت، امام نے عنوان بدیا، حضور ساری زندگی پریشان رہے، حضور این صحابہ کہنے محسوس ہوتا سی کوئی لمبی سوچ رہا ہے، یہ ہوتے ساڑھے محدثین نے، اور یار ایتھے تے پیو مویا ہوئے نا، میں لوگوں ہسدے ویکھیا، بابا دیگری مر جائے تو شاہ لوگ دفنا دیں دینا، اپنی نیند تو برباد نہ کریے، اتنے وفادار ہوندے پتر جہاں واسطے لوگ حرام حلال کمائے ہوئے ہوندے، ایک رات کی بابے نو گھر رکھنے واسطے تیار کوئی نہیں، لیکن ساری زندگی حضور پریشان رہے، کیوں؟ محدثین فرماتے ہیں حضور پریشان اس واسطے رہے کہ کوئی میرا امتی دنیا تو بغیر ایمان تو نہ جائے، اور میرے امتیاں دا قیامت نو کی بنے گا۔ حضور نے اپنی راحت تے سکون تو آڑے میرے واسطے حضور نے جڑا میں ان کی لفظ کمائی تھے کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا کہ تو تے میں حضور دی محفل چند گھڑیاں پویے تے جانے عباسیہ لگیا جناب بڑا اوکھے تھک گئے سی، اینج نہ کر، اینج نہ کر، حضور دی غلامی اینج کر جی میں کرن دا حق ہے۔ ہاں اے نسبت روڈ والے مت سمجھن کیسے 2 لیٹر لا کے ساری کائنات بھی سج جائے نا، ساری لائٹیں بھی زمین پہ رکھ دیتی ہیں پھر بھی کوئی نہیں، بات حضور آ گیا، بات ختم ہو گئی، کائنات جو حضور آ گیا۔ سنی دی دلیل منگتے ہیں، کہنے جی میلاد منایا، میں کہا تو کیا میں بغیر دلیل تو منانا کی کیڑا تھانا لے آنے لیا، بات ختم۔ ساڑھے کو 50 سال عمر ہو جاندی، پوچھن آ جاندی جی انگوٹھی چومنے جائز ہے، میں کہ ہن اثر ہو گئی ہے کہ مغرب ہون لگی، یعنی دنیا تو جان لگے، اجے تینوں سمجھ نہیں آئی انگوٹھی چومنے چاہیے جی، تو اپنے دل کو کچھ نبی کا نام چومنا چاہیے آگے نہیں، بس بات ختم، بات ختم، بات ختم۔ محبت ہے تینوں اپنے دل کو کچھ، تو پتر چومن لگیا ساڑھے کو نہیں پوچھا جی سیر چوما کے متھا چوما، نواسا چومن لگیا، پوترے چومن لگیا، میں کہ حضور دی ذات رہ گئی تو فتوے پوچھنا۔ اقبال کہتا کبھی آوارہ ہو بے خان معاش، کبھی شاہ شہان ہو شیر معاش، کبھی میدان میں آتا ہے زر پوش، کبھی عریان و بیتے کو سنائش، کبھی تنہائی کو ہو دمنش، کبھی سوز و سرور و انمنش، کبھی سرمایہ محراب و ممبر، کبھی مولا علی خیبر شکنش۔ اقبال کہتا عشق دے اپنے رنگن جڑا مرضی اپنا اوتھے قبول ہے، بات ختم۔ کیوں جی یہ محبت ہے نا۔ اور عبداللہ بن زید انصاری بوٹی کر رہے اپنے باغ، پیچھو پتر آیا، عرض کی تھی ابا جی گل سنیے، انہوں نے کہا کی گل، انہوں نے کہا بڑی بڑی، انہوں نے کہا 10 تے صحیح کی گل، انہوں نے کہا تسی سنے نہیں حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے، سنا مسلمان عبداللہ بن زید انصاری محبت کا انداز ہے نا۔ انہوں نے کہا بیٹے صحیح بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے، پتر نے بھی مڑ کے نہ ویکھیا، فوراً ہاتھ چک دیتے، اللہم عازب عن البصر حتی لا را بعد حبیبی محمدن، یا اللہ یہ اکھا واپس لے لے، جنہاں حضور کا چہرہ ویکھیا اور کوئی منہ نہ ویکھا۔
اپنی محبت کا انداز ہے. صدیق اکبر نے فتویٰ نہیں لایا ہوئے ایک ہی کیتے ہی ہوئے. میں کہا محبت فتوے نہیں ہوتے عقل کا. اقبال کہنا ذرا عشق نبی از حق طلب سوزے صدیق ولی از حق طلب. یہ تیرے کو محبت رسول کوئی نہیں تو ساڑھے گاٹے کیوں لگتا. اقبال کہتا رب کو مانگ. یہ محبت رسول کوئی نہیں. اقبال کہنا منگی تھوڑی جی تو تے محلے داری نہیں چھڑ سکتا. میں آخری گل سنائی جاواں جی. پیو دی گل ناموس رسالت ہوتے پیو پتر دی. میں پیو پتر والی بھی سنا دی. لوگ آج ناموس رسالت پر مدانت کا شکار ہیں. لو جی عبداللہ ابن ابی منافق گل بڑی تسی صرف سنن کا حوصلہ رکھنا ہے. اقبال کہنا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر. میری تقریر سن کی جتنی ٹنگا کمی جا رہی ہوں وہ ممتاز قادری کی میں بڑھ سکتی. ٹنگا سنو جی جناب مولوی صاحب کچھ کروں نے. اقبال کہنا باطل کے فعل و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر. کہنا کفر دی حفاظت واسطے یورپ کتنے ہتھیار بنا بیٹھا ڈوب گیا کہ وجہ اپنے نبی دی تلوار دی گل کرنا شرم کردا. لو جی اے لمبا واقعہ ہے تواڈے خطیب صاحب تانوں سنان گے. ترمذی شریف وچ بڑا لمبا واقعہ ہے میں مختصر کرنا. غزوہ بنی مستلق کے اندر انصار کے صحابہ کی آپس میں ہو گئی چپکلش. عبداللہ ابن ابی منافق ساتھ ہے. وہ کہنے لگا کہ ہم مدینہ منورہ جا کر عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے. حضرت زید بن ارقم سن رہے تھے. انہوں نے جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی. عبداللہ ابن ابی منافق کو بلایا. اس نے قسم اٹھا دی جی میں نے کوئی بات نہیں. بات ختم ہو گئی. زید بن ارقم کو جو بھی صحابی آئے وہ کہے یار آپ کے پاس جب گواہ نہیں تھے تو آپ نے حضور کو یہ بات کیوں بتائی. زید بن ارقم کہنے لگے کیا کہتے ہیں ختم کریں. ہاں اچھا میں نے کہا ختم کرنی ہے تو بات شروع کریں دوبارہ شروع کریں. اچھا اچھا میں آ کے جی ٹائم وہ بات سنیے تو ٹائم بھی ہو جانے. جمعے والے دن خطبے کے ٹائم آنے پھر سانو گھڑیاں میں کھانے. عربی خطبے کے ٹائم آنا پھر سانو گھڑیاں میں کھانا. میں آ کے جی گھڑی تو وکھائے جو 12 بجے مسیتی بیٹھا ہوا. توجہ جی توجہ. عبداللہ بن ابی نے یہ بات کر دی. حضرت زید بن ارقم کو بھی صحابہ نے کہا. کہتے زید بن ارقم کتنی دیر میں سواری پر آ رہا تھا امام الانبیاء پیچھے سے تشریف لے آئے. حضور نے میرا کان پکڑا اور میرا منہ اپنے چہرہ انور کی طرف کر کے حضور نے فتبسم فی وجہی. حضور مسکرا پہ. سنا مسلمان صحابہ کے ہاں حضور کی تبسم کی کیا قیمت ہے. زید بن ارقم کہتا ہے مجھے رب اب کی زندگی دیتا نا موت نہ آتی تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہونی تھی جتنا حضور کے ایک مسکرانے کی خوشی. اسے واسطے میاں صاحب فرمایا قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے صحابی. قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی. قدر نبی دا ایک ہی جانا دنیا دار کمینے. قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. جیڑی ایک مسکراہٹ دی ایک قیمت پائی کھڑے. لو جی پیو منافق ہے نام ہی عبداللہ ہے تے بیٹا مخلص مسلمان ہے نام ہی عبداللہ ہے. یہ اللہ دی شان ہے. وہ مردے جو زندے پیدا کر دے. جدوں پتہ چلیا نا حضرت عبداللہ نو کہ میرے پیو نے یہ گل کی تھی پھر اللہ نے حضرت زید بن ارقم قرآن جہاد بھی نازل کر دیتی. لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. میرے حبیب زید بن ارقم غلط بات نہیں کی تھی. عبداللہ ابن ابی نے کیا سی کہ اسی مدینہ جا کے عزت والے ذلیلوں کو کٹ دیں. قرآن جہاد نازل کر دیتی رہے. ہن جدوں پتر نو پتہ چلیا آج کا مسلمان یہ کہتا بھی عبداللہ نو چاہیے سی حضرت عبداللہ نو اپنے پیو نو جا کے کہہ دے ابا جی اچھے بچے ایسی بات نہیں کرتے. آج کا مسلمان یہ کہتا ہوں ذرا حوصلہ سننا ہے. میرے آقا دا ظاہری حیات دا زمانہ ہے. کرن والا کام صحابی ہے. عدالت حضور دیا لگیاں حکومت رسول اللہ دی. فیاتی ابا ہو پتر آیا پیو کولو ویسلو سیفہ مسلطن فوق راسی. تلوار گڈی پہ آن جو بار ننگی کر کے اپنے پیو دے سر ہوتے رکھی تے لفظ کی کہے وَيَقُولُ لِأَبِيهِ انہاں کہ ابے للہ علیہ اللہ اغمدہو حتی تقول محمد العز وعن الازل. میں سنیا تو تھے گل کی تھی
تو باویں حضور نے نہیں کی تھی لیکن حضور مدینے میں ترانے نا تو حضور نے نہیں کی تھی تو مطلق گل کی تھی لیکن میں تو اے گل کی تھی اے دو ہی صورتاں یا دھون لوا یا ایتھے میرے سامنے کہے حضور عزت دے مالک میں ذلیل ایتھے میرے سامنے کہے جب پیو نے ویکھے نا سچ کال ابو ابیلا کا کہا ہے کمینے میں تیرا باپ نہیں ہوں انہوں نے کہا باپ ہونا اپنی جائیے اے دو ہی باتوں جلدی کر فیصلہ کر موٹی تو جب انہوں نے ویکھیا نا تو فوراً کہنے لگا محمد اللہ عزوان اللہ زل اور کہنے لگا جائے حضور ہی استعمال میں ذلیل ہے یہ ماورا یا عدالت ہو رہا ممتاز قادری والا کام یہ جو حضور نے نہیں دسیا فبلغت رسول اللہ ایک خبر حضور تک پہنچ گئی ایک خبر حضور تک پہنچ گئی جناب حضرت عبداللہ نے اپنے پیو نو انج کیا سنا مسلمانہ ممتاز قادری دا سن کے تیرے ڈیٹے چویں درد ہے تینوں بل آندا ہے ممتاز قادری دا اے ویکھ حضور خوش ہومن تے تو پریشان ہے ماورائے عدالت پیو تے تلوار چک لئی تے فاعجبہ حدیث دے الفاظن حضور نے پسند کیتی ہے گل حضور خوش ہوئے اگلی گل تے ویسی بندہ مومن مر جاندا وشکر حال حضور نے انہاں دا شکریہ بھی ادا کیا فرمایا تو اپنے نبی دی عزت تے پہرا دیتا ہے پیو بھی نہیں ویکھیا اللہ تینوں جزائے خیر عطا ہن ساڈا دکھانا کام ہے منوانا کام تو نہیں لو جی آخری بات گفتگو ختم امام ابن حجر اسقلانی لکھی ہے گل بڑی پتے والی فرماتے ہیں کہ ہلاکو خان اے مرزا مغل ہلاکو خان دا قبیلہ انہوں نے اعلان کیتا سی عیسائی ہونے عیسائی آ گئے اے سٹیج تے بڑا مقدس ہے مسلمان تھے بیٹھے حضور کے غلام بیٹھے بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھے نے دیکھ اس طرح دا ایک سٹیج انہوں نے اپنا سجا لیا عیسائیوں کے پادری آ گئے پوپ آ گئے مرزے آ گئے مغل آ گئے انہوں نے جرنیل آ گئے فوج آ گئی این جو ایک منگولا مرزا مغل سٹیج ہوتے چڑھے عیسائی پادری وہ کھڑے وہ دے سروں تے رنگ لان جا بھائی تو عیسائی ہو گیا جا بھائی تو عیسائی ہو گیا جا بھائی تو عیسائی امام کہتے ہیں ایک پادری نو جوش آیا اتنے مسلمان تے ایسی کوئی نہیں یا مرزے مغل سن تے یا عیسائی سن ایک پادری نو خیال آیا بھائی آج حضور دی توہین کرو آج کس نے روکنا ہے تھے فجال واحد منہم ینتقص النبی ایک پادری اٹھیا انہیں سٹیج ہوتے حضور کے خلاف گل کر دی لیکن امام کا دن ہونا کا قلب سید مربوط ہوتے سٹیج کے قریب ایک شکاری کتا بدے ہوئے سے ظاہر ہے کسی جرنیل نہ ہونا ورنہ سٹیج کے قریب تو کتے کوئی نہ بنن دے ہاں جی سٹیج کے قریب بدے ہوئے سے ایسی شکاری لڑن والا نہیں سی صدقے جاواں امام نے گل بھی بڑی سونی کی سیدن قلبن سیدن بوڑھی کتا نہیں سی ایسی شکاری امام کہتے ہیں فلما اکثر من ذالک جدوں نے ایک گل کی تھی کتا این سدھا کھڑا ہو گیا جدوں نے گل کی تھی پھر کتا این شروع ہو گیا جدوں نے گل اور لمبی کی تھی کتا اچھڑیا پھر وصب علیہ القلب کتا اچھڑیا انہیں اپنا رسہ توڑیا اور چھال مار کے سٹیج تے چڑھ گیا وہ پادری جڑا حضور کے خلاف گل کر رہے سی فخشمہ او دے منہ تے جا کے چنڈ ماری اور زبان حال نال کہنے لگا اے تو کی سمجھا تے مسلمان کوئی نہیں حضور کی گستاخی کر کے تو نکل جائے گا اے ڈیوٹی آج میری لگی اے ڈیوٹی آج میری لگی کتا اٹھے تو کہہ گیا جے کتا ہی قیامت والے دن حضور کی بارگاہ میں چلا گیا منگولے والا حضور انہاں دی سفارش کرن لگے ہوئے انہاں دے دل وچ تے میرے جتنی بھی غیرت کوئی نہیں سی میں تے ہڈیاں تے گند کھاندا سی میں تے کسے مدرسے بھی نہیں پڑھیا تے میں تے جنت وچ بھی کوئی نہیں جانا میں تے اج مٹی ہو جانا ہے یہ منگولیاں دا کتا چلا گیا کی جواب ہے مسلمانوں کو 1.5 ارب مسلمان اور اگلے فلمیں بنا کے دوبارہ اج 2 ہفتے ہوئے جناب فرانس نے پھر ایک کتاب چھاپ دیتی حضور کے خلاف انہوں نے پتہ ہے نا کچھ نہیں کرنا انہیں کوئی صلاح الدین ایوبی تھوڑا ہے جیڑا اس جرنیل نو جنہیں کیا سی بلاؤ ہے محمد نو صلاح الدین ایوبی کہنے لگا انہوں زندہ گرفتار کرنا ہے انہوں نہیں مارنا کسی نے یا تو گرفتار ہو گیا آپ نے باقی نو فرمایا جاؤ ہے معافی ہے عیسائی فوجیاں نو فرمایا انہوں نے میرے سامنے پیش کرو جب سامنے آیا فرمایا تو کیسی محمد نو بلاؤ فرمایا میں ہوں حضور کا نائب پڑھ کے آیا
صلاح الدین ایوبی کہنے لگا اپنی فوج نو سارے دے تے پہلے تھکو، تھکن تو بعد پھر تلوار ہوا وچ لہرائی تو سر تن نالوں جدا کیتا، فرمایا سب کے لیے معافی ہو سکتی ہے، گستاخ رسول کے لیے معافی نہیں ہے۔ اے غازی علم الدین شہید دے حملہ کرن تو پہلے جس بندے نے حملہ کیتا نا، غازی صاحب دی سیرت وچ لکھی ہوئی گل ہے، عبدالعزیز نامی شخصی غزنی دا رہن والا راجپال دے انہیں پہلے حملہ کیتا انارکلی دکان ہوتے، وہ بچ گیا کیونکہ ازل تو فیصلہ علم الدین کے بارے لکھے ہوئے تھے، ازل تو فیصلہ غازی ممتاز نے لکھے ہوئے تھے، بہو جے گورنر بھونکے گا بدکار سور کھان والا تے انہاں دے حکومت بھی بدکاراں دی ہوئے گی، انہاں دے پیچھے بھی یہود و نصارا کھڑے ہون گے، اور بدلو اے محمد عربی دی عزت دا قانون سانو کے بارے کوئی نہیں، ہر طرف سناٹا چھایا ہوئے گا، کوئی گل نہیں کر رہا ہوئے گا، ہر جناب اسٹیشن تے بیٹھ کے جنہاں نوں منہ دھوڑ دا پتہ نہیں، تشہد پڑھن دا پتہ نہیں، ترے باری کل واللہ لکھی ہوئی نہیں آئی اس نائی نو رحمان ملک نو، ایتھے میں تہاڈی گل نہیں کردا، میں سیالکوٹ دا نائی جنوں ترے باری کل واللہ لکھی پڑھنی نہیں آئی، وہ بھی ناموس رسالت تے بھونکدا، او سیالکوٹی پریشان بڑے ہوئے، میں کہا پریشان ہو یا نہ ہو گل میں کر چھڈی، بھائی سیالکوٹ دا نائی، سیالکوٹ دے نائی نو ترے باری کل واللہ لکھی پڑھنی نہیں ہے، اس کو کس نے حق دیا حضور کی ناموس کے بارے میں بات کرے؟ حضور کی ناموس کے بارے میں بات کرے تو صدیق اکبر کرے، فاروق اعظم کرے، عثمان غنی کرے، حیدر کرار کرے، توجہ فخلصوا منو، امام کہہ دن لوگ آ گئے انہوں اس کتے نو پتہ ہے اے ملک پاکستان اسلامی حکمران، اسلامی فوج، اسلامی پولیس، اسلامی عوام تے غازی ممتاز دو باری سزائے موت سن کے اندر بیٹھے آ، تسی سوچ سکتے ہو منگولے دے کتے نو لوگا کتنا مارے ہونا، ہن اپنا ذرا تصور کرنا غازی ممتاز نال کیڑی قیامت پہ گزر دی، ہے ملک مسلمانہ دا، صدر کہتا میں بھی مسلمان ہاں، وزیر کہتا میں بھی مسلمان ہاں، وزیر اعلیٰ کہتا میں بھی مسلمان ہاں، گورنر کہتا میں بھی مسلمان ہاں، چیف جسٹس کہتا میں بھی مسلمان ہاں، جس جج نے فیصلہ سنا وہ کہتا میں بھی مسلمان ہاں، تے غازی ممتاز پھر اندر بیٹھے آ، اس کتے نو لوگا کتنا مارے ہونا، لیکن اس کتے نو نہ پھر باندھ دیتا، فقال بعد من حضر هذا بکلامک فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجمع میں جو کچھ لوگ اٹھے انہوں نے کہا یارا کتا تینوں تو نہیں لڑیا کہ تو حضور کے خلاف گل کی تھی، اے میری تقریر دا حاصل جملہ جڑی میں گل کرن لگا، کدی زندگی کسی بندے کو سرکار دے بارے کوئی گل غلط نہیں سننی، ہاں یہ سن لئی تو پھر بس گل مک گئی، بہرا ہونا ہے سدا، انہوں نے کہا میں سنے گا نہیں تو کی بھونکیا، یہ حضور دی شان دی گل ہے، انہوں نے کہا اور سنا جرا سبحان اللہ، اور سنا جرا سبحان اللہ، بس مومن نہیں ہونا چاہیے، اس تو گھٹ گھٹ گل کوئی نہیں، حضور دی شان دی گل ہے، انہوں نے کہا یارا اور سنا، گویا جی گل کرے انہوں نے کہا کی بھونکیا، میں تو سنے کوئی نہیں، میں نے سنی ہی کوئی نہیں، تو کی بکواس کی، وہ حضور دی گستاخی کر بیٹھا نا، وہ کہنے لگا کلا، کہنے لگا نہیں 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 نہیں، کتے بل هذا القلب عزیز النفس رانی اشیرو بیدی فظننا انی اريد ان اضربہ، کہنے لگا چھڈو یار، کتے کو کیا پتا تھا میں کیا بات کر رہا ہوں، کتا مجھے اس لیے لڑا کہ یہ عزیز النفس تھا، بڑا غیرت والا کتا تھا، میں جب تقریر کر رہا تھا نا تو میرا اشارہ اس کی طرف ہو گیا، تقریر کرتے کرتے ایسے ہو گیا، اس نے سمجھا یہ مجھے مارنے کا اشارہ کر رہا ہے، اس لیے کتا بڑا غیور تھا، اور اشارے کی وجہ سے اس کو غیرت آ گئی، اس نے جناب رسا توڑ کے مجھے پڑ گیا، پورے مجمع میں تینوں کیوں پہ گیا، عقل نہ رہی نا ٹھکانا، امام کا دن ثم عاد الی ما کان فیہ، وہ پھر پادری سٹیج تے چڑھیا، انہیں پھر حضور کے خلاف دوبارہ گل کر، جدو انہیں گل اگے ودائی، صدقے جاوا منگولے دیا کتیا، وہ انسان تیرے پیشاب ہوتے قربان جنہوں نے ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا، وہ کتیا تیرے پیشاب ہوتے قربان، وہ انسان توڑے تینوں سمجھ آیا ہوتے بدے بدے ہڈیاں کھا کے، ایک قرآن و حدیث سے کلمہ پڑھ کے انہوں نے ناموس رسالت کی سمجھ نہ آئی، کیڑے گل دے حضور کے کہنے کیڑے گل دا انسان ہے جنہوں حضور کا مقام بھی سمجھ نہ آیا، اور اہتمام کا دن فوسب القلب مرۃ اخرى، انہیں دوبارہ جب حضور کے خلاف گل کی تھی، پھر کتے نے دوبارہ رسا توڑیا، پہلے تے ماری چانڈ، اور کہہ دن فقبض علی زردمتہ، اس غیرت مند کتے نے او ناموس رسالت کا جڑا محافظ کتا سی، انہیں آ کے اس گستاخ رسول دی گردن نپی، اور لوگا دے آن تو پہلے فقلا، اس نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا،
یہ غازی ممتاز تو کتے بھی قانون جان دیں غازی ممتاز مسلمان سے اسلام کا شہدائی ہے یہ قانون جنگل کتے نو کس نے سکھایا سی ساری زندگی تو شکار نپتا رہا یہ قانون تو وہ بھی جان دیں لو جی میری گفتگو مک گئی غازی ممتاز کی 27 گولیوں تو بعد غازی ممتاز قادری وہ والد صاحب نے میں جدوں بھی فون تے گل ہوئے میں کہنا اس منڈے نو کہو دلیر ہو کے بیٹھے تیری دلیری نہ پوری امت دا سر بلند ہے اس ویلے ساڑا سر فخر نال بلند ہے پوری دنیا تو ہاں سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کے فسانے ایک ایسے جڑا منڈا ہے امریکی سی وہ کی نام سی جنہیں مارے سی انہیں مسلمان بچے ساڑے مارے تے جیل دا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا سی پھر امریکی کونسلیٹ جو زنانیاں جانیاں سن انہوں نے ڈانس کر دیا سن دا بلڈ پریشر ہائی تھلے لیا میں کہا ساڑا منڈا بھی بیٹھے 2 سال ہوئے کدی ادھروں پیغام میں اس مولوی نو کہو کہ میرے من کو چھوڑا ہاں جی جگہ دیوار بنا دیتی جناب میڈیکل چیک اپ کی اجازت نہیں ہے انہوں کھانا گھر جان کی اجازت نہیں ہے میں کہا ساڑھے منڈے کا بلڈ پریشر تے کدی نہیں ہائی ہویا حضور دا غلام ہے نا جنہاں مالکہ واسطے کام کیتا کیوں جی چلے بلکہ گل کرنا میں نے لوگ کہتے ہیں مجمع گل نہ کیتے کرو لیکن میں تھوڑے مجمع کر دینا غازی ممتاز اندر گل کی تھی انہیں کیا ہوئے جی پوری دنیا میں ایک طرف کھڑی ہو جائے نا کبھی بھائی میں غلط کام کیتا ہے تو میں نہیں ماننا تو وہ کہنے لگا جی کیوں وہ کہنے لگا جی میں غلط کام کیتا ہوگا تو میں نے جاگ دے حضور دیدار نہیں سکھا بل گل ختم غازی تیرے جان نثار غازی تیرے جان نثار غازی تیرے جان نثار جیل کا تالا ٹوٹے گا غازی ہمارا چھوٹے گا آج دی یہ بات نہیں 6 لاکھ بندے نے غازی علم الدین کے جنازے شرکت کی تھی 6 لاکھ بندے نے حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جنازہ پڑھان آئے جب جنازہ پڑھان آئے شاہ جی مڑ کے مسلے ہوتے کھڑے ہوئے تے غش کھا کے ڈھے پہ علامہ اقبال دا فیصلہ سی جنازہ شاہ جی پڑھان تے شاہ جی جدو انہوں نے اٹھے تے روندے جامن ایمیں لوگا کیا حضور ہویا کیے شاہ جی روندے جامن یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی امامتہ کرائیاں جمعے پڑھائے طالب علم پڑھائے کدی خواب بھی دیدار میں نے کرایا تے آج علم الدین دے جنازے بنفس نفیس تشریف لے آئے ہو غازی اے ریت آج دی نہیں ہے ریت پرانی ہے حضور دی ناموس ہوتے جنہ پیرا دیتا سید صاحب خود رومن تے علم الدین کی سی یہ تے پتیاؤ دی قبرہ دے کوئی نہیں پھل پاندہ غازی علم الدین دی قبر دے روز کون پھل پاندہ اقبال یہ کس کش کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے حضور کی ناموس کی بات کرو جہاں بھی بیٹھو ہم تو پیرا دے ہی رہے ہم کیا پیرا دے کھاندے جہاں تو پہنک رہے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی لکھا ایک عالم بہت بڑے عالم فوت ہو گئے بعد کسی دے خواب ملے انہاں کیا حضور اللہ تعالیٰ نے تو ہر کی معاملہ کیتا ہے فرمایا میں نے بخش دیتا ہے انہاں کیا کیڑی وجہ تو انہاں کیا اس وجہ تو جس طرح مالک نے کتا رکھے ہوئے اپنے جانوراں واسطے کہ وہ کتا بھونکتا رہے جانوراں خبردار بھیڑیا شیراں کو بچو تے حضور دی امت حضور دا مال سی تے میں حضور دا کتا سی تے میں حضور دی امت نو ساری زندگی جگانا رہا ہوئے بیدار رہنا اس بھونکن دی وجہ تو رب نے میں نے معاف کر دیا یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ایک عالم دے بارے اسی تے جناب پیرا دے ہی رہے کھانے جہاں مالکہ دے تسی بھی جیتے بیٹھو حضور کی ناموس کی گل کرو کہا حضور کی ناموس کی بات کرو حضور کی شانوں کی بات کرو لو جی آخری بات اس ممتاز قادری کی 27 گولیاں نال ہویا کی امریکہ بھی لرزہ بر اندام اب جو ریاست بچانے کا مسئلہ ہوا نا یہ اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ تو ممتاز قادری کو ہٹا کر ریاست کی بات کرو میں کہ جب ناموس رسالت نہ بچی تو ریاست صاحب بچ گئی تو انہوں چوپڑا ہے بات حضور کی ناموس کی کر جب حضور کی ناموس بچے گی تو سب کائنات بچ جائے گی ممتاز قادری ہے ساڑھے منڈے نوجوان اور ممتاز قادری کا نام لینے ایجنسیاں رپورٹ تا دے دیا کہندے نو اے پھر وہ شہر نے اے حضور دی امت دے خدا دی قسم اے وہ شہرن حضور دی امت دے نوجوان جڑے اے صرف امریکہ وال چل پون تے امریکہ دا پیشاب نکل جانا کچھ بھی نہ کر انہاں کہا آ رہے ہیں ابو تو جانے دی طرح این جا رہے ہیں ساڑھے نہ منڈے دا لہجہ دیکھ کے نہ مر جانا انہاں نوں پتہ ہی نہیں محمد عربی دے غلاماں دا میں تے اینا نوجواناں واسطے گل کرن لگا تاریخی انہاں واسطے صرف بوڑھے واسطے نہیں نوجواناں واسطے جدو کرک دے قلعے تے صلاح الدین ایوبی نے محاصرہ کیتا نا تے پیچھے مصر ایک بغاوت ہو گئی نور الدین زنگی بھی موجود
صلاح الدین ایوبی کہنے لگے جناب میں واپس جانا چاہنا تسی ذرا اس محاصرے نو قائم رکھو. تے جدو نور الدین سنا اپنے بچے اور نوجوانوں مسلمانوں دے شہروں ساڑھے شہر ہو جیسے سانو سارے خبیث پڑ پہ گئے سارے رنگیلے. جدو نور الدین زنگی تے صلاح الدین ایوبی ملے نا جفا پا کے روانہ کرنے لگا نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی نو تے اے منظر ویکھ کے کئی عیسائی فوجی مر گئے سن. یہ منظر ویکھ کے سن کہ مسلمانوں دے شہر ہو جائے نوجوانوں یہ جائے مجاہدوں میں. تے جدو صلاح الدین ایوبی چلے نا تے نور الدین زنگی نو کہنے لگا یار تاریخ میں نو شکست خوردہ تے نہیں لکھے گی. تے جدو چلیا تو انہیں دے چہرے تے این تھپ تھپایا نور الدین زنگی نے. میں نے کہا جاؤ اے تینو کس نے شکست خوردہ لکھنا ہے چلیا ہر دور میں تیرے جیسے جنے دی مسلمانوں دے لوڑ رہے. لاؤ جی اے میں اپنے بچے نو سنائی بات اٹھو تسی شیرو محمد عربی دے شیرو شیروں والی تہاڈیاں اداواں ہی ویکھ کے کفر مر جاوے خدا دی قسم. لیکن تساں شیراں والی اداواں جو نور الدین زنگی دے ملے نہ کوئی میں دو دے مزار تے حاضری دیتی ملک شام لرزہ برندام شیراں دے سامنے جانا کوئی آسان شیر دی مچھ نو ہاتھ لانا بڑا اوکھا ہے شیر دے سامنے جانا کتنا اے حضور دے شیر. لو جی ہویا کی او کتے دے عمل نال کی ہویا ممتاز قادری دے عمل نال کی ہویا رحمان کہنے لگا رحمان ملک کہنے لگا میں بھی عاشق رسول وہ شیری رحمان وہ کھوتی بار بیٹھی جیڑی سب تو زیادہ حضور دی ناموس کے خلاف بل پیش کرنے والی سی باہر جا کے امریکہ دا سفیر بنا امریکہ نے کیا ہوا اسی دے نام واسطے بیٹھے جڑے گستاخی رسول ساڈے کول بھیجے نا سارے اسی دے پناہ گاہ انہاں دی بیٹھے. انہیں کہا میں بھی عاشق رسول ہوں. ممتاز قادری لکھا سلام آن والی نسلیں گل نو منن گیا نہیں ایسے تہاڈی کئی بندے دی ٹنگا کمی جا رہی ہونی مولوی صاحب کی گلا کر رہے ہیں. آن والی نسلیں کہن گے یار کیویں ہو سکتا گورنر نو سامنے گولی مارنا حکومت بھی انہاں دی نہیں ہے نہیں یار گپ لاندے انج ہو نہیں سکتا ہوے کانسٹیبل تے گورنر نو گولی مار دے انج نہیں ہوئے گا ایویں کسی نے گپ لکھ دیتی کیوں غازی المدین دے بارے لوگ کہتے ہیں گپ جی کنج ہو سکتا لیکن لوگ اے منن کے قیامت تک کہ حضور دے غلاماں دا کوئی جواب کوئی نہیں. لو جی کتے دے عمل نال ہویا کی میری گفتگو بھی مک گئی. امام کہتے ہیں جدو انہوں نے منگولیہ نے منظر ویکھیا آئے سن عیسائی ہون جدو انہوں نے ویکھیا کہ ناموس رسالت کی خاطر کتے نے ایک بندے کو مار دیا تو فاسلما بسبب ذالک نابو 40,000 من المغل. امام کہتے ہیں اے منظر ویکھ کے کتے والا 40,000 تاتاری حضور کا کلمہ پڑھ گئے. رہے گا عظمت مصطفیٰ شان عظمت مصطفیٰ. لو جی شعر دار تسی بھی نہ آگو کمو تو بس میری گفتگو مک رہے گا یوں ہی ان کا. لو جی میں اتنا بولیا بیمار بھی ہاں کہ تہاڈی آواز نہیں کوئی نکلتی خدا دے بندے زور لاؤ رہے او حضور دا چرچا رہنا ہے نا انہاں دی گل ڈردے پے ہو رہے گا یوں ہی ان کا. ممتاز قادری دی اجے جیل دی کوٹھڑی تک آواز نہیں گئی. اج میں اڈیالہ جیل گیا اج پنڈی پہنچی پنڈی اڈیالہ جیل تھلے بہت ساری لمبی ذرا اور زور لاؤ اڈیالہ جیل ممتاز قادری کبھی نہیں ہوئے حضور کے غلام بار پیرا دے رہے گا یوں ہی ان کا بڑے خاک ہو جائیں جلد